السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ان دنوں ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 4 کی تشریح پر ہیں اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے اور اس غزل کی شاعرہ ہیں محترمہ پروین فنا سید۔ اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 2 کیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ ہر لغت ساحل کا مطلب ہے سمندر کا کنارہ، اور یہاں پر اس غزل میں مراد ہے رکاوٹ، زندگی میں کسی چیز کی رکاوٹ، جیسے سمندر کو ساحل روکتا ہے تو یہاں اسے شاعر نے رکاوٹ کے معنی میں لیا۔ تصور، خیال، سوچ مٹا سکتے، ختم کر سکتے تھے۔ لبِ ساحل، ساحل لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، تو یہاں ہم ساحل کے ہونٹ کہیں گے، یعنی سمندر کے کنارہ کہیں گے، یعنی سمندر کی ہونٹ یا سمندر کا کنارہ مراد ہے ساحل۔ ہلکا، معمولی سا، چھوٹا سا اشارہ، کچھ کہنا۔ مفہوم ہے ہم اپنی محبت اور ارادوں میں اتنے مضبوط اور پرعزم تھے کہ مقصد کی راہ میں موجود کسی بھی رکاوٹ یا حد کو ختم کر سکتے تھے، یعنی ہمت ہمارے اندر تھی ختم کرنے کی۔ منزل یا محبوب کی طرف اشارہ تو ہوتا، یعنی یا تو منزل ہماری ہونے کو تیار ہوتی، اور دوسرے معنی میں اگر دیکھا جائے محبت کے پہلو میں تو محبوب کا ساتھ ہوتا تو ہم ہر طرح کے حالات کو ٹھیک کر لیتے۔ تشریح ہے پروین فنا سید اردو ادب کی ممتاز اور منفرد لہجے کی شاعرہ تھی۔ آپ نے عورتوں کے جذبات، احساسات اور ان کے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آپ کی شاعری میں کلاسیکی روایات کا احترام اور ساتھ جدید دور کے تقاضوں کی جھلک ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، زیر نظر شعر میں شاعرہ پروین فنا سید انسان کی ہمت، طاقت اور جرأت کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے کہ پہلے مصرعے میں ساحل کا تصور مٹانے سے مراد ہے زندگی میں منزل کے راستے میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور بقول شاعرہ جو باہمت انسان کی نمائندگی کر رہی ہے، یعنی یہاں پر شاعرہ بڑی باہمت انسانوں کی نمائندگی کرتی ہمیں نظر آتی ہے کہ میں یہ سب رکاوٹیں مٹا دینے کا حوصلہ رکھتی ہوں اور مٹا سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لبِ ساحل سے اشارہ، یعنی کوئی میرا ساتھ دینے والا تو ہوتا۔ چونکہ پروین فنا سید کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں، تو وہ جہاں پر ایک باہمت خاتون ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے تقدیر، اپنے حالات کا تھوڑا شکوہ بھی ان کے لہجے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چونکہ شاعرہ نے بہت مشکل حالات دیکھے اور دوسرے مصرعے میں اپنوں اور منزل سے گلا بھی ہے۔ کسی نے اس کوشش میں ہاتھ تک نہ تھاما اور اسے معلوم ہوا کہ گویا میری کوششوں میں کمی نہ تھی، منزل بھی میرا ہونا چاہتی تھی، لیکن منزل بھی میرا ہونا نہیں چاہتی تھی، یعنی کہ نہ تقدیر ساتھ دے رہی تھی اور نہ کوئی انسان۔ حوالہ کا ایک شعر ہے۔ ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ تو یہاں طوفان نے نہیں، یہاں سے ہے، آپ اس کو سے کر لیجئے گا۔ اس شعر کو عاشق اور معشوق کے درمیان جدائی کے پہلو سے دیکھیں تو بقول شاعرہ کے میں اپنے اور محبوب کے درمیان جدائی اور دوری کا تصور ختم کر سکتی تھی، مٹا سکتی تھی، لیکن مجھے اس کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا۔ تو ایک اور خوبصورت شعر دیکھیے حوالہ کا۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی۔ مختصر یہ کہ اس شعر کا مفہوم یہ نکلا کہ زندگی کی مشکلات ہوں یا محبوب سے دوری، انسان ہمت اور رکاوٹوں کے تصور کو ختم کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے اسے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو غزل پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔